غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ظاہری علوم و فنون کے ہر شعبے میں کامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علم و عرفہ میں آپ کو وہ درجہ عطا فرمایا تھا جو آپ کے بعد کسی کو نہیں دیا گیا۔ وہ سراپا ایمان و یقین تھے، اسلام کے داعی اکبر تھے۔ کتاب و سنت آپ کی فکر و نظر، واز و ذکر کا مرکز و محور تھے۔ حضرت کا اصل کمال سوز و یقین، حضور و شہود اور سنت و ملت محمدی سے والہانہ عشق و شیفتگی، دل سوزی اور خلق اللہ کے لیے بے پناہ محبت و شفقت اور عقیدت کا جذبہ ہے۔ اولیاء اللہ نے آپ کی ولایت کی نوید مسرت آپ کی والدہ سے پہلے دے دی تھی۔ قطب دوران شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ بن حوار نے ایک دن مجلس میں شیخ غزار سے کہا کہ عراق میں ایک ایسا مرد خدا پیدا ہوگا جو اللہ اور اس کے بندوں کے نزدیک انتہائی رتبہ کمال کا حامل ہوگا۔ اس کی رہائش بغداد میں ہوگی۔ وہ کہے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس کے زمانے کے اولیاء اس کی بات کو تسلیم کریں گے۔ آپ کا گھرانہ جدی پشتی بزرگان دین کا گھرانہ تھا۔ لوگوں کے ولی ہونے کا احساس کے سوال کے جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں 10 سال کا تھا جب میں مدرسے جاتا تو میرے استاد میرے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ ولی کے لیے جگہ فراخ کر دو تاکہ وہ بیٹھ سکے۔ ایک بار کسی شخص نے آپ سے کہا کہ لوگ آپ کو محی الدین کہتے ہیں۔ اس پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو اس کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز میں نے ایک انتہائی بیمار اور لاغر شخص کو دیکھا جو کمزوری اور لاغری کے باعث اپنے قدم پر نہیں کھڑا ہو رہا تھا۔ اس شخص نے مجھے قریب آنے کے لیے کہا۔ جب میں قریب گیا تو اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے بٹھا دیجئے۔ میں نے انہیں احتیاط کے ساتھ سہارا دے کر زمین پر بٹھا دیا، جس کے ساتھ ہی اس شخص کا جسم تندرست و توانا ہو گیا۔ میری حیرانی اور پریشانی دیکھ کر وہ شخص بولے، عبد القادر، میں دین ہوں، شاید تم مجھے پہچان نہیں سکے۔ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی مگر آپ کی وجہ سے مجھے نئی زندگی مل گئی۔ میں اس شخص کو چھوڑ کر مسجد میں آ گیا تو وہاں ایک شخص ملا اور بولا، میرے سردار محی الدین۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب میں نماز سے فارغ ہوا تو لوگ عقیدت و احترام کے جذبے سے میری جانب بڑھنے لگے۔ وہ میرے ہاتھ چومتے اور بلند آواز میں کہتے، اے محی الدین، تم پر سلامتی ہو۔ آپ نے کہا کہ اس واقعے سے قبل کسی نے مجھے محی الدین کے نام سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ آپ کی زبان کی تاثیر سے لاکھوں انسانوں کو نئی ایمانی زندگی ملی، مردہ دل زندہ ہو گئے۔ آپ کا وجود اسلام کے لیے نشاط ثانیہ اور موسم بہار تھا۔ آپ نے فرمایا، میرے ہاتھ پر 5000 سے زائد یہودی اور عیسائی مشرف با اسلام ہوئے۔ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، سیاہ کاروں لوگوں میں سے 1,00,000 سے زائد نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ ایک دفعہ ہزاروں افراد کی مجلس سے شیخ عبد القادر جیلانی چبوترے سے نیچے اترے اور شیخ علی بن الہیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد شیخ علی بن الہیتی نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں دیکھا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اسی لیے تمہارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوں۔ شیخ نے پھر پوچھا، تم سے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ شیخ الہیتی نے کہا کہ مجھے آپ کی خدمت کے لیے کہا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ بے حد محبوب سبحانی کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، کیونکہ میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا شیخ عبد القادر نے وہی کچھ عالم بیداری میں دیکھا تھا۔ شیخ عمر بزاز کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں عبد القادر جیلانی کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں کسی شخص نے آپ کو سلام تک نہ کیا، حالانکہ اس کے برعکس پہلے جس گلی کوچے سے آپ گزرتے تھے ہجوم آپ کی زیارت کے لیے امٹتا چلا آتا تھا۔ میں بہت حیران تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ابھی میں دل کی بات زبان پر لایا بھی نہ تھا کہ شیخ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، جس کے ساتھ ہی ہر سمت سے لوگ سلام و زیارت کے لیے امٹ پڑے۔ پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، کیوں بزاز، تمہاری یہی خواہش تھی کہ تمہیں شاید علم نہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں اور جب چاہوں انہیں اپنی طرف پھیر لوں۔ سیدنا غوث پاک کی کرامات کی کثرت پر تمام مورخین کو مکمل اتفاق ہے۔ شیخ علی بن ابی نصیر الہیتی کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کسی شخص کو شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر صاحب کرامت نہیں دیکھا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے والد لاول تھے۔ ان کی بیوی حضرت غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اولاد کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حق میں دعا کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہیں بیٹا عطا کرے گا۔ قدرت خدا کی دیکھیے کہ ولادت تو ہوئی مگر بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی۔ جب اس بات کی اطلاع آپ کو پہنچائی گئی تو مطلع کرنے والے سے کہا کہ جاؤ اور اچھی طرح جا کر دیکھو، وہ لڑکی نہیں لڑکا ہے۔ گھر جا کر دوبارہ دیکھا گیا تو واقعی لڑکا تھا۔ پھر آپ سے اس لڑکے کا نام شہاب الدین تجویز فرمایا
اور کہا کہ اللہ کے فضل سے یہ طویل عمر پائے گا اور اپنے وقت کا بزرگ کامل ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے فرمان کے مطابق شہاب الدین اپنے وقت کے ولی ثابت ہوئے اور انہوں نے طویل عمر بھی پائی۔ علامہ اقبال کا یہ شعر آپ کی ذات گرامی پر بالکل صادق آتا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آپ کی کرامات دیکھ کر یہ کہنا سچ ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زبردست سیلاب آیا اور پانی دریا کے کناروں سے اچھل کر بغداد کی جانب بہنے لگا۔ اہل بغداد گھبرا گئے اور سیدنا غوث اعظم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دعا کے لیے التجا کی۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اپنا عصا لیا اور لوگوں کے ساتھ چل دیے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر انہوں نے اپنا عصا وہاں گاڑ دیا اور فرمایا بس یہیں رک جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی طغیانی تھم گئی اور لوگوں نے دیکھا کہ سیلاب کا پانی اترنا شروع ہو گیا اور دریا کا بہاؤ بھی معمول پر آ گیا۔ یہ ہے غوث پاک کے حالات، واقعات، کمالات اور کرامات۔ یہ مختصر سی جھلک ہے، ورنہ سفینہ چاہیے اس بحر بے کناں کے لیے۔